عمر یوب خان، ابھی تک جو انتخابی نتائج ہمارے سامنے آئے ہیں یا آپ کے سامنے آئے ہیں، کیا آپ ان کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں؟ اگر نہیں تو کیا وجہ ہے؟ آپ بریفلی ہمیں بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برار رشید صاحب بہت شکریہ، آپ کی ٹیم یہاں پہ موجود ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو انتخابی نتائج ریٹرننگ آفیسر کے آفس سے آ رہے ہیں وہ فیبریکیٹڈ ہیں، وہ جھوٹے نتائج ہیں۔ انہوں نے پیرلل میں فارم 45 تیار کیے ہوئے، وہاں پہ کمپیوٹر سیکشن کو انہوں نے تمبو کے ساتھ وہاں پہ ایک شامیانہ لگا کے وہاں پہ وہ پیرلل فارمز انٹر کر رہے ہیں۔ اور یوسف ایوب خان صاحب الیکشن ایجنٹ ہیں، ہمارے ساتھ باقی راجہ احتشام صاحب ہیں، ہمارے پاس ریاض خان ہیں، ساجد محمود ہیں، سارے ہمارے الیکشن ایجنٹس وہاں پہ موجود تھے۔ اور وہاں پہ ایک جب یہ رزلٹ آنے شروع ہوئے تو ہمارے الیکشن ایجنٹ نے پوائنٹ آؤٹ کیا، انہوں نے ریٹرننگ افسر کو کہا کہ جی یہ دیکھیں آپ کا جو ہمارے پاس جو فارم 45 آیا ہوا ہے اور اس پہ یہ رزلٹ آ رہا ہے اور آپ کا یہاں پہ اسکرین پہ یہ رزلٹ آ رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ تو اس نے وہ دیکھا اور مطلب اس نے کہا کہ جی یوسف ایوب خان صاحب بھی موجود تھے، ریٹرننگ آفیسر نے، اس نے وہ دیکھا، اس نے کہا ہاں جی ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر، اس نے دیکھا، اس نے کہا اچھا یہ بھی کر لیتے ہیں۔ جب انہوں نے کہا جی اس کو چینج کریں، اس نے کہا نہیں یہ تو ابھی میں نہیں چینج کر سکتا، یہ تو آن لائن ہے۔ تو اس کے بعد وہ ٹس سے مس نہیں ہوا، ہم لوگ مطلب سارے ریٹرننگ یہاں پہ واپس آ کے وہاں سے پھر ہم لوگ آئے اور سارے فارمز یہاں سے ہم لوگ لے کے واپس گئے ہیں۔ اور یوسف ایوب خان صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے، خود جا کے انہوں نے کہا جی کہ یہ دیکھیں، فوٹو کاپیز بھی لے کے گئے۔ اس نے کہا جی میں فوٹو کاپیز نہیں مانتا، انہوں نے کہا جی یہ اوریجنل فارمز، اس نے کہا میں یہ بھی نہیں مانتا، کنسالیڈیشن آف رزلٹ ہوگا پھر کوئی چیز ہوگی تو بات ہوگی۔ ابھی آپ کا اگلا لائے عمل بطور مطلب ہسبینڈ آف اے وائف ہو واز کنٹیسٹنگ آن ایز انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ لیکن پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ، ہم لوگ یہ پروٹیسٹ کریں گے یہاں پہ۔ یہ ہمارے اس وقت ہمارے فارم 45 جو ہیں ہمارے پاس 517 سے زیادہ ہیں اور وہاں پہ ہماری واضح لیڈ ہے، تقریباً 27,000 کی ہمارے پاس ایز پر فارم 45 602 پولنگ سٹیشنز ہیں ٹوٹل، 85 پولنگ سٹیشنز پہ 85% پولنگ سٹیشن پہ، لیکن عام 85% تاثر پہ تو یہ ہے کہ صوبے میں آپ کی حکومت ہے اور آپ کے وزیر اعلیٰ نے کہا تھا کہ میں کچھ ایکشن بھی لوں گا۔ ہمارے ڈی پی او اور ڈی سی کو وزیر اعلیٰ صاحب نے ڈائریکٹلی کہا کہ آپ نے قانون کے مطابق آپ جا کے یہ انشور کریں ریگنگ نہیں ہوگی، پر ریٹرننگ آفیسر جو ہے وہ ریگنگ پروسیس میں ملوث ہے اور وہاں پہ فوج کی تعیناتی بھی ہے، وہاں پہ ایف سی کی بھی تعیناتی ہے اور وہاں پہ آپ کے پیراملٹری فورسز بھی تعینات ہیں۔ اور ٹھیک ٹھاک احتجاج کیسا ہوگا؟ کس وہ انشاءاللہ کل آپ یہاں پہ ہم لوگ کریں گے، انشاءاللہ ہری پور میں کریں گے، یہیں پہ ہوگا کیونکہ ریٹرننگ آفیسر جو ہے وہ تو ایبٹ آباد کا ہے۔ دھرنا وغیرہ انشاءاللہ کل آپ دیکھیں گے اور کل ہم لوگ 3 بجے ہم نے اناؤنس کیا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جہاں پہ ریٹرننگ آفیسر کا آج صبح 3 بجے، کیونکہ ابھی 3 بجے رات کے ہو گئے ہیں، کیونکہ ریٹرننگ آفیسر کا دفتر جو ہے وہ ایک سپورٹ سٹیڈیم میں ہے، وہاں پہ بیڈمنٹن ہال ہے، اس کے اندر اس نے اپنا رکھا ہوا ہے۔ یہ تو اپنا بوری بسترا لے کے تو کل صبح چلا جائے گا، یہ تو ریٹرننگ آفیسر یہاں پہ نہیں ہوگا۔ اور ٹوٹل ریگنگ کی ہے اور پاکستان میں یہ ریگنگ جو ہے یہ ہم لوگ اس کو کنڈیم کرتے ہیں اسٹرانگسٹ ٹرمز میں۔ یوسف ایوب خان صاحب آپ بات کریں گے؟ جی، آپ ان کے چیف پولنگ ایجنٹ بھی ہیں، آپ ان کے کزن بھی ہیں اور پوری الیکشن کیمپین آپ نے وہ کی ہے، تو آپ بتائیے کہ کس وقت بقول آپ کے یہ سارا سلسلہ شروع ہوا؟ یہ تو جی جس وقت میں گیا اس سے پہلے ہمارے ضلع کے پریزیڈنٹ ہیں راجہ احتشام صاحب، انہوں نے آلریڈی پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ جی آپ نے تو ایک بڑے ہال میں ہمیں سائٹ پہ بٹھا دی ہے اور جدھر کمپیوٹر سیکشن ہے جدھر آ رہے ہیں ادھر آپ نے کنات لگا کے بند کر دیا ہے، تو ہم ادھر کس کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ مطلب ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں نا۔ بات یہ ہے جی کہ اس ملک میں اس حالات میں کوئی شخص بھی کھڑا ہوگا اس کو 500 دفعہ سوچنا پڑے گا کہ میں کھڑا ہوں یا نہ ہوں، چاہے اس کی اپنی گورنمنٹ ہو صوبے میں، چاہے اس کی اپنی گورنمنٹ ہو، کیونکہ الیکشن کمیشن انچارج ہے کس اکارڈنگ ٹو دا لا۔ آج جیسا ڈی آر او ہے وہ ہولی سولی ہی از لائک اے ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ، نہ ڈی سی کی کوئی حیثیت ہے، نہ ڈی پی او کی، نہ کسی اور کی حیثیت ہے۔ لیکن یہ تو کانسٹیٹیوشن میں اس کے پاس یہ اختیارات جی یہ اختیار ہیں تو وہ اپنے اختیار فلی یوز کر رہے ہیں۔
تو آپ اس اختیار کو کیسے چیلنج کریں گے؟ دھرنے کے ذریعے، احتجاج کے ذریعے، یا کوئی کانسٹیٹیوشنل؟ دیکھیں ہم نے احتجاج بھی کرنا ہے، اور میں عمر ایوب خان کو یہی کہہ رہا تھا کہ دیکھیں فری اور ناٹ فری، عدالت ہمیں جانا چاہیے، وہ ہمارا رائٹ بنتا ہے کہ ہم عدالت میں جائیں. ہمارے پاس اوریجنل پیپرز پڑے ہوئے ہیں جس میں ہم 27,000 کی زیادہ ووٹ سے جیتے ہوئے ہیں، تو کم از کم ایک پروٹیسٹ تو ہوئے نا ادھر جا کے کہ جی یہ زیادتی ہوئی ہے. تھینک یو ویری مچ جی. بہت شکریہ جی. رات گئے آپ